حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، جن کو کہا جاتا ہے صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رازدار. اور وہ صحابی جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی مہمات سپرد کی جہاد کے دوران، وہ کسرا کے دربار میں ہیں. اور کسرا آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کی سپر پاور. اس کے پاس گئے مذاکرات کے لیے، اور مذاکرات کے دوران سامنے کھانا آ گیا، توازو کے لیے سامنے رکھا گیا. کھانا کھاتے کھاتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک نوالا گر گیا نیچے زمین پر. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے کھاتے ہوئے تمہارے ہاتھ سے کوئی نوالا زمین پر گر جائے تو اس کو بیکار نہ کرو، اللہ کا رزق ہے، بلکہ اس کو اٹھا لو. اگر اس کو صاف کیا جا سکتا ہے اور صاف کر کے کھا سکتے ہو تو کھا لو. ہاں اگر اتنا ناقابل استعمال ہو گیا، اتنا کسی ایسی جگہ گر گیا کہ گندا ہو گیا، نہیں کھایا جا سکتا، بات دوسری ہے. لیکن اگر اس کو صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے تو کھا لو. حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے وہ کسرا کے دربار میں نوالا نیچے گر گیا. تو حضرت حذیفہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آیا، اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر وہ نوالا بڑھایا تاکہ اس نوالے کو اٹھا دیں. کسی نے بیچ میں سے کوہنی ماری حضرت حذیفہ کہ یہ اس وقت آپ یہ کام نہ کریں. مقصد اس کا یہ تھا کہ بھائی کسرا کا دربار ہے، سپر پاور ہے اور اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کے سامنے تم یہ کام کرو گے کہ نیچے گرے ہوئے نوالے کو اٹھا کر کھاؤ گے تو خدا جانے کیا سمجھے گا کہ یہ ندیدے لوگ ہیں اور یہ کھانے کے اوپر اس طرح بل پڑتے ہیں. تو اس واسطے تمہارے بارے میں کوئی اچھا امپریشن قائم نہیں ہوگا اگر یہ اٹھاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت رک جاؤ، وہی مصلحت والی بات. تو جواب میں فرمایا حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان بیوقوفوں کی خاطر چھوڑ دوں کہ یہ بیوقوف اس کو برا سمجھیں گے یا اس کا مذاق اڑائیں گے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا. میری محبت کا، میرے ایمان کا، میرے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں تو اڑایا کریں. مجھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عزیز ہے، اسی کے میرے دل میں قدر ہے، اسی کے میرے دل میں احترام ہے، اور میں اس کو ہر قیمت پر بجا لاؤں. یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کی تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی. کسی موقع پر لوگوں کی مرعوبیت، یہ کیا کہے گا، یہ کیا مذاق اڑائے گا، یہ خیال کبھی بھی ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے باز نہیں رکھ سکا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ نوالے بھی اٹھا کر کھائے، ٹخروں سے اونچے لباس بھی پہنے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سارے کام کیے، اور اس کام کے باوجود دنیا سے اپنا لوہا منوائے، دنیا کے سامنے کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا. قیصر و کسریٰ کی بڑی دبدبے والی سلطنتیں ان کے آگے سرنگو ہوئی. ان کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوان تھرانے لگے. یہ اس وقت جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس محبت، اس عشق کے ساتھ عمل کیا. www.darsequran.com